بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، سی ایس ٹی ای وی سے میں ہوں سعد۔ یہ خیبر کی الیکٹرک کنورژن کا دوسرا پارٹ ہے۔ اس میں باڈی کا کام ہوگا، اس کا پینٹ کھرچ کر اتاریں گے، مینولی بھی اور گرائنڈر کی مدد سے بھی۔ ساری باڈی سے پینٹ اتارا جائے گا تاکہ نیا پینٹ اچھے سے اس کے اوپر کام کرے۔ پرانا پینٹ اتارنے سے یہ فائدہ ہے کہ نئے پینٹ کے لیے سرفیس اچھی طرح سے بن پائے گی، اسموتھ اور بالکل جیسے کمپنی کی پینٹنگ ہوتی ہے اس طرح کی سرفیس بنے گی، اور اس کے اوپر پینٹ کی لک بہت اچھی آئے گی اور پینٹ ہموار ہوگا اور لانگ لاسٹنگ بھی ہوگا۔ ایک فائدہ اس کا یہ بھی ہے پرانا پینٹ اتارنے کا کہ گاڑی میں کوئی زنگ وغیرہ ہو یا اس طرح کا کوئی باڈی میں ڈیفیکٹ ہو، باڈی کھائی ہوئی ہو، وہ بھی نظر آ جاتا ہے اور اس میں پیس ڈال کر اس کو ریپیئر کیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ گاڑی جو تھی یہ اس کی باڈی اوریجنل حالت میں تھی، بہتر حالت میں تھی، اس میں زیادہ پیس نہیں ڈالنے پڑے۔ پینٹ اتارنے کے بعد گاڑی کو پوٹین لگائی جائے گی، یہ اس لیے کہ سرفیس سموتھ ہو جائے، کیونکہ نیچے جو میٹل ہے وہ سموتھ نہیں ہے، اس میں کچھ کھڈے وغیرہ ہیں، بہت چھوٹے ہیں، لیکن اگر اس کے اوپر پینٹ کریں گے تو وہ بہت ہی بدنما لگے گا، اس لیے جو ہے اس کو پوٹین لگائی جا رہی ہے۔ بہت مہارت کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور ڈینٹل بھائی بھی بہت ماہر تھے، لیکن میں ایکسپیرینس میرا یہ رہا ہے جب میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اس چیز کے اوپر بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے اور خرچہ بھی آتا ہے۔ تقریباً کوئی 1 لاکھ سے کچھ اوپر ہمارا ڈینٹنگ اور پینٹنگ کے اوپر خرچ ہوا ہے، اور تقریباً 1.5 پونے 2 مہینے ہمیں لگے ہیں۔ ستمبر 2025 کے شروع میں یہ کام سٹارٹ ہوا تھا اور نومبر کے شروع میں ہمیں جا کر یہ گاڑی ملی ہے تیار ہو کر۔ تو 1.5 پونے 2 مہینے یہ کافی زیادہ ٹائم ہے اگر آپ نے گاڑی الیکٹرک پہ کنورٹ کرنی ہے، اور خاص طور پہ اگر وہ کمرشل یوز کے لیے ان ڈرائیو میں چلانی ہے یا اور کوئی اس کا یوز ہے، تو یہ ٹائم کا نقصان، یہ بہت بڑا نقصان ہے، کیونکہ 1.5 پونے 2 مہینے میں آپ اندازہ لگا لیں 1.25 لاکھ روپے کا آپ نقصان کر رہے ہیں، جو آپ پیسے کما سکتے تھے ان ڈرائیو سے یا اور کسی ذریعے سے، تو وہ آپ مس کر جائیں گے۔ باقی یہ بھی ہے کہ یہ بار بار ان کے پاس جانا، ڈیلی ہمارا بندہ جا کے وہاں پہ ویڈیو فلم کرتا تھا، اس کے باوجود بھی اتنا ٹائم لگ گیا ہے، اگر یہ نہ جاتا تو پھر تو 3 4 مہینے لگ جانے تھے۔ تو اس لیے ہمارا تجربہ یہی ہے کہ گاڑی اگر آپ کنورژن کے لیے لیتے ہیں، تھوڑی سی مہنگی بے شک مل جائے، 1 لاکھ 1.5 لاکھ روپے، 2 لاکھ بھی مہنگی مل جائے، اس میں نقصان کم ہے اور اس طرح سے تیار کروانے میں نقصان زیادہ ہے۔ یا تو اگر آپ خود ڈینٹل پینٹر ہیں اور اپنا کام آپ تیز کر سکتے ہیں پھر ٹھیک ہے، یا کوئی آپ کا جاننے والا کہ جس کا کام آپ نے پہلے دیکھا ہو کہ وہ تیزی سے کام کرتا ہے پھر ٹھیک ہے۔ گاڑی کو مکمل پوٹین لگا رہے ہیں۔ تھوڑا سا ریکیپ کرتے ہیں، یہ خیبر گاڑی جو کہ سی این جی میں چلی ہے، میرے اپنے ذاتی استعمال میں رہی ہے، اب جو ہے اس کو الیکٹرک میں کنورٹ کر رہے ہیں۔ اس میں 13 کلو واٹ کی موٹر لگائیں گے، 13 کلو واٹ کی پی ایم ایس ایم موٹر ہے، 96 وولٹ کی۔ بی ایم ایس اس میں جے کے کمپنی کا نہیں ہے، ایک اور کمپنی کا ہے۔ 420 امپیئر ریٹڈ کرنٹ ہے اس کا، 1000 یا 1050 امپیئر پیک کرنٹ ہے، اور بلوٹوتھ انیبلڈ بی ایم ایس ہے جو کہ موبائل کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے، اس کا ڈسپلے بھی بلوٹوتھ والا ہے۔
یہاں پر گاڑی کی بیس بنانے کے لیے اس کو ہمارے علاقے میں استر کہتے ہیں، استر کر رہے ہیں بیس بنانے کے لیے. اس کے اوپر پھر فائنل پینٹ اس کے اوپر کیا جائے گا. اس میں 10 کلو واٹ کی موٹر اس لیے میں نے نہیں یوز کی کہ یہ میں نے اپنی ذاتی استعمال کرنی ہے اور میری اسپیڈ کی ریکوائرمنٹ زیادہ ہے 75-80 تک کہ میں اس کو چلا سکوں، تو اس لیے ہم یہ 13 کلو واٹ کی موٹر یوز کر رہے ہیں. یہ جو کیلکولیٹر سپیڈ ہے جو کہ فارمولہ سے ہم نے نکالی ہے تو تقریباً 90 کے اراؤنڈ آئے گی، 90-95، جو کہ شہر کے اندر چلنے کے لیے کافی ہے. اور لانگ بھی اس پر کر سکتے ہیں، لیکن لانگ میں پھر رینج کے مسئلے آ جاتے ہیں کیونکہ یہ لو وولٹیج سسٹم ہے، اس کی کمرشل چارجنگ نہیں ہو سکتی. کمرشل ڈی سی فاسٹ چارجنگ جو ہے وہ 200 وولٹ سے اوپر ہوتی ہے، تو اس میں یہ لمیٹیشن ہے. اس کو آپ موٹر وے وغیرہ پر یا گھر سے باہر کسی کمرشل جگہ پر آپ چارج نہیں کر سکتے. اس کو آپ گھر پر ہی چارج کریں گے یا جہاں پر 220 وولٹ بجلی اویلیبل ہو وہاں پر چارج کریں گے. تو یہ لوکل یوز کی گاڑی ہے، لوکلی اس نے یوز ہونا ہے. ویڈیو کافی ٹائم بعد آئی ہے، اس کے لیے معذرت چاہتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت ساری چیزوں میں مصروف ہوں. ایک تو یہ ہے کہ ریسرچ ہم کرتے ہیں کہ کیا چیز ہم لگائیں کہ وہ بہتر پرفارمنس دے، اسپیڈ زیادہ کر دے، رینج زیادہ ہو جائے. اس چیز پہ ریسرچ کرتے ہیں، اس پہ ٹائم لگ جاتا ہے. ساتھ میں ہم الیکٹرانکس کی پروڈکٹس ڈیزائن کرتے ہیں، وہ بھی ریسرچ کا کام ہے اور وہ کافی زیادہ ٹائم اس پر لگتا ہے. تو یہ ساری وجوہات ہیں، اور ٹیم کو مینیج کرنا، ٹیم کو چلانا، ان کو گائیڈ کرنا، پھر آگے اسٹریٹجی بنانا کس طرح سے کیا چیز کرنی ہے، کیا پروجیکٹ کرنا ہے. پھر پارٹس کی سیل کا کام، اس میں بھی یہ ہے کہ پرائس دینا کسٹمر کو، اور وہ خیر سیل مینیجر ہے جو آفیشیل نمبر پہ رابطہ کرتا ہے، لوگوں کو رسپونڈ کرتا ہے، لیکن ان کو بھی گائیڈ کرنا پڑتا ہے. یہ ساری وجوہات ہیں کہ اس وجہ سے ٹائم بہت کم ملتا ہے اور ہمارے پروجیکٹس کافی ٹائم بعد کمپلیٹ ہوتے ہیں. ابھی کرنٹلی ریکارڈنگ کے ٹائم پہ گیئر بکس کی فٹنگ بھی ہو چکی ہے، لیکن وہ اگلی ویڈیوز میں آپ دیکھیں گے. بیٹری بھی بن چکی ہے اور اس کی ہم نے ٹیسٹ ڈرائیو لی ہے. کچھ گیئر باکس کا اس میں ایشو آ رہا ہے، اس وجہ سے کام فائنل نہیں ہوا. پروجیکٹ انشاءاللہ کمپلیشن کے نزدیک ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ جو ویڈیو شیئر کی جا رہی ہے وہ تھوڑی پرانی ہے. یہ کام کیونکہ ریپیٹیٹیو ہے، کافی دفعہ اس کو سپرے کیا گیا ہے، تو اتنی زیادہ اس پہ بات کرنی مشکل ہو رہی ہے. تو کچھ چارجنگ پہ بات کر لیتے ہیں. ابھی جو کرنٹلی ہم سلوشن دے رہے ہیں اور جو زیادہ تر لوگ مارکیٹ میں سلوشن دے رہے ہیں وہ سلو چارجنگ کا ہے. اس میں یہ ہے کہ 30 امپیئر یا 40 امپیئر کا چارجر لگایا جاتا ہے جو کہ اوور نائٹ چارجنگ کے لیے آپ کو 8-9 گھنٹے 10 گھنٹے میں گاڑی کو فل کر دے گا. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے انورٹر پر بھی لوڈ نہیں بنتا، آپ کے گھر کی وائرنگ بھی ہے اس کے اوپر بھی لوڈ زیادہ نہیں آتا. 2500-3000 واٹ کے لوڈ کے اوپر گاڑی چارج ہو رہی ہوتی ہے. اس میں جو ہم نے بیٹری یوز کی ہے وہ 1C ریٹنگ کی ہے، ای وی گریڈ کے سیل ہیں اور ان کو ہم 1 گھنٹے میں چارج کر سکتے ہیں. 1C کا مطلب 1 گھنٹے میں ہم اس کو چارج کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے پھر ہمیں 280 امپیئر کا چارجر چاہیے ہوگا جو کہ 30 کلو واٹ بنتا ہے. 30 کلو واٹ اور 96 ریٹڈ وولٹیج اس کی ہو. وہ چارجر بھی کافی زیادہ ایکسپینسو ہیں اور کافی زیادہ بجلی وہ گریڈ سے یوز کرے گا. پھر وائرنگ کا بھی مسئلہ ہوتا ہے. کچھ چارجر میں نے چیک کیے ہیں چائنا سے، 80 امپیئرس کا مجھے چارجر ملا ہے. منگایا تو نہیں ہے لیکن میں نے چیک کیا ہے، اس میں یہ ہے کہ تقریباً 3.5 گھنٹے میں یہ گاڑی فل ہو سکتی ہے. لیکن کیونکہ میں نے بتایا کہ میرا یوز لوکل کا ہے
تو میرے لیے سلو چارجنگ بھی کافی ہے. اور ڈگی جو ہے اس کو بھی ڈگی کا کور اس کو اتار کے اس کا شیشہ بھی نکالا گیا ہے اور اس کو پینٹ کیا گیا ہے. یہ شیشے جو ہیں فرنٹ اور بیک والے ان کو دوبارہ لگائیں گے نئی ربڑوں کے ساتھ. اگلا پچھلا بمپر یہ بھی ہم نے نئے لگائے ہیں کیونکہ کافی بری حالت میں تھے پرانے والے بمپر. ان کو بھی پینٹ کیا گیا ہے ساری گاڑی ایک ہی رنگ میں. اس کا کلر جو ہے وہ پرل وائٹ کلر ہے جو رات کو سفید لگتا ہے، دن کو دھوپ میں وہ موتی جیسا موتی وائٹ کلر جیسا لگتا ہے، جیسے لینڈ کروزر وغیرہ جاپانی گاڑیاں آتی ہیں اس طرح کا بہت ہی پیارا رنگ ہے. گاڑی باہر سے پینٹ ہو چکی ہے، اندر سے جو اس کا انجن بے ہے اس کو بھی رنگ کریں گے. 99 ماڈل گاڑی ہے تو رنگ اس کا کافی پرانا ہو چکا ہے. بمپر بھی پینٹ ہو چکے ہیں اس کے. گاڑی جب کنورٹ ہو جائے گی اس کے بعد اس میں انشاءاللہ اے سی بھی آن کریں گے. کمپریسر ہم نے امپورٹ کیا ہے چائنا سے 96 وولٹس میں، اور وہ اس میں لگائیں گے. اس کو ہیٹنگ میں بھی یوز کیا جا سکتا ہے لیکن اس کا 4 وے وال ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ نہیں آیا، تو اس پہ کچھ ریسرچ کرنی پڑے گی، الگ منگوانا پڑے گا. پھر اس طرح کے اس میں مسئلے ہیں جس کی وجہ سے وہ کام ہیٹنگ والا وہ فی الحال نہیں ہو سکے گا، لیکن اس میں ہم کولنگ کو آن کر لیں گے. اور ویسے بھی تقریباً 3-4 مہینے کے بعد گرمی سٹارٹ ہو جائے گی، تو سیزن جو ہے وہ گرمی کا اس میں ہمیں ضرورت پڑے گی اے سی کی. یہاں پہ جو ہے گاڑی پینٹ ہو چکی ہے اور ہم اپنے آفس لے آئے ہیں. یہ ہمارا نیا آفس ہے. آپ نے یہ جگہ شاید پہلے ویڈیوز میں نہیں دیکھی ہوگی. اس کی فنش چیک کریں، کافی اچھی لگ رہی ہے. لائٹس وغیرہ بھی ہم نے اس میں نئی لگائی ہیں، اس کی ربڑیں بھی چینج کی ہیں. اور انشاءاللہ آپ سے ملتے ہیں نیکسٹ پارٹ میں. شکریہ، اللہ حافظ.